بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، قال اللہ تبارک وتعالی انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ برادران اسلام، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عالم کفر، منافقین، یہود اور ایسے لوگ جو یہودی اور نصرانی، ہندو تو نہیں، بظاہر کلمہ پڑھ کر بھی ہم نوائی انہی یہود و ہنود کی ہی کرتے ہیں۔ ہم تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالیں گے کہ آخر سبب کیا ہے
کہ جب سے اللہ کے نبی نے پیغام خداوندی، پیغام رحمت انسانیت کو پہنچانا شروع کیا، تب سے نبی سے ان لوگوں کی نفرت، دشمنی، بغض، عناد شروع ہو گیا۔ اور پھر ستم یہ ہے کہ اب تک ہنوز وہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ تو آج ہم اس عنوان کا ہم نے نام دیا ہے کہ نبوت سے نفرت کا سفر، یعنی یہ سفر شروع کدھر سے ہوا اور اب تک یہ جاری ہے، اور نہ جانے کب تک یہ جاری رہے گا۔ تو اگلے جمعے ہم اس کے اپوزٹ کریں گے کہ نبوت سے محبت کا سفر۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے عزیزم حسان احمد سے سنا ہے کہ وہ لوگ جو حضور کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، یکا یک کیا ہوا کہ وہی لوگ گالیوں پہ اتر آئے۔ کبھی کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے، کبھی کہنے لگے یہ مجنون ہے، کبھی کہنے لگے اس پہ جادو ہو چکا ہے۔ پھر یہ طرح طرح کی تہمتیں کیوں لگانے لگے؟ اردو میں شعر ہے کہ فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں، یعنی یہ جواب میں دے رہا ہوں کہ دشمن کیوں ہو گئے، وجہ کیا بنی؟ تو شاعر نے مختصر لفظوں میں کہا فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ۔ فارسی میں کہتے ہیں خونے نہ کردائم، خونے نہ کردائم، کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے جرم تو کوئی نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، لگتا یہ ہے کہ میرا شاید جرم یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے، تجھ سے پیار کیا ہے، تیرا پیار ہی میری نفرت کا سبب بن گیا ہے۔ بظاہر بات تو یہی ہے۔ اب یہ دشمنی، یہ نفرت دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ بنتا ہے حسد۔ کیا؟ حسد۔ اور حسد کرنے والا سب سے پہلا فرد، اس کا نام ہے ابلیس۔ کیا؟ ابلیس، شیطان۔ عزت حضرت آدم کو ملی، جل ابلیس گیا، سڑ ابلیس گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ آتش رش کو حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، پتھر سنگ بھی خالی نہیں۔ وہ کیسے؟ دید موسیٰ کو ہوئی کوہ طور جل کر رہ گیا۔ ہن دیدہ موسیٰ پہ کر دینے تے سڑدے کون پہ نے؟ اگرچہ وہ حسد سے نہیں جلا تھا، لیکن شاعر نے ایک اشارہ بڑا خوبصورت بنا لیا کہ دیدہ کوئی پیا کر دے تے اگاں کسے نو پیاں لگ دیاں نے۔ میرے دوست نے، ہمارے ایک بھائی ہیں دبئی میں، انہوں نے یہ بھیجا ہے، یہ جبہ، اور بھیجا بھی ابھی ہے، اور اپنے بچے کے لیے بھی بھیجا، میرے لیے بھی بھیجا، اور میں نے پہن لیا۔ تو انہوں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اور تکلیف کرنی بھی نہیں، ورنہ یہ سارا تواڈے اتے فٹ ہو جانا۔ ہن جبہ تے میں پا لیا تے بھیجن والا ساڈا ساتھی ہے، تے تسی ایویں غصے چ
لال پیلے ہوندے رہو، اے جبہ میرے کول تسی کھو تے نہیں سکدے، تے انہوں بھی تسی خط نہیں لکھ سکدے، تو بھیجیا کیوں؟ تے ایویں بے لذت گناہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے جڑا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تسی ویسے ناراض نہ ہونا، اے پگڑی بھی میں نے کسے نے دیتی ہے، ٹوپی بھی کسے نے دیتی ہے، سارا کچھ تساں دیتا ہے تے میں پاتا ہے، تے اے جڑا کچھ اے گڈی شڈی بھی میری اپنی کونی، اے بھی کسے لے کے ہی دیتی ہے، ہن چوکھی تانوں تکلیف ہونی ہے۔ اللہ اے تسبیح بھی کسے نے میں دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہون سمجھ آئیے، ہون تسی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ لو، جے سکون ملے آئے تے پھر تے ٹھیک، نہیں تے پھر حالات خراب نے۔ سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی اللہ سیدی مرشدی آہا مرشدی اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر۔ زندہ باد اللہ۔ واہ جی واہ۔ اے بابا جی پہلے دن آئے نے تے پہلے دن ہی تارے کو نمبر لے گئے نے۔ لو اللہ، یہ نیو انٹری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھ آئی کہ حسد یہ پہلی بیماری ہے جو انسان کو نفرت پہ اکساتی ہے، اور بلا وجہ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ ایسا گناہ جس میں لذت ہی کوئی نہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے کس لیے؟ لذت کے لیے کرتا ہے نا۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے کسی نہ کسی لذت کے لیے کرتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن میں لذت ہی کوئی نہیں، خواہ مخواہ بے وقوف کیے جا رہا ہے، ان میں ایک حسد بھی ہے۔ اس لیے پہلی یہ بیماری شیطان کو لگی، اور اس نے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم سے حسد کیا۔ اب حسد نے آدم کا تو کچھ نہیں بگاڑا، لیکن چھوڑا حسد کرنے والے کا بھی کچھ نہیں بچا۔ کچھ کہاں تھا کہاں پہنچا۔ اس لیے حسد کی وجہ سے نبوت سے نفرت۔ میں نے بتایا نبوت سے نفرت کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ حسد سے۔ دوسرا، مفادات کا ٹکراؤ۔ کہ کس کا ٹکراؤ؟ یہ ٹرمینالوجی زیادہ عام نہیں ہے ہماری، پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں۔ مفادات کا ٹکراؤ۔ جب مفادات فائدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، مثلا ایک چیز میں میرا فائدہ ہو رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ آپ کا اس سے نقصان ہوگا، تو آپ کا جب نقصان ہونے لگے گا اور سبب میں بنوں گا تو آپ کو مجھ سے کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی۔ نفرت ہو جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ پہلے حسد کیا، اب حسد کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت نے کہا تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، لہذا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ وہ لاکھوں سال پہلے جو عزت کا تاج ملا وہ بھی اتار دیا، جو عظمت کی چادر ملی وہ بھی اتار دی، جو معلم الملکوت کا لقب ٹائٹل ملیا وہ بھی چھین لیا۔ جب ننگا کر کے پھر جس باغ میں جن جھولوں میں جھولتا تھا وہ جھولے چھینے، پھر جن باغوں میں رہتا تھا وہ باغ چھین لیے، جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر ہی چھین لیا۔
بے گھر بھی کر دیا، بے زر بھی کر دیا، ذلیل بھی کر دیا، اتنی ساری نامرادیاں دے کے کہا چل تجھ پہ لعنت ہے۔ اب کس کی وجہ سے لعنت ہوئی، کس کی وجہ سے سب کچھ چھنا؟ حضرت آدم کی وجہ سے۔ اب نفرت کرتا یا محبت کرتا؟ نفرت اس نے کی، حسد کیا، نتیجتاً نفرت ہوئی، نفرت کے نتیجے میں لعنت مل گئی۔ نبوت سے نفرت کا نتیجہ لعنت ہے۔ وہ پہلے نبی سے کرے، وہ دوسرے سے کرے، جتنا جتنا نبی کا مقام اونچا ہوگا نفرت کرنے والے کی اتنا اتنا ذلت زیادہ ہوگی۔ جو آدم سے حسد کرے وہ تو مردود ہے، اور جو محمد عربی سے نفرت کرے، نہیں سمجھ آئی؟ جو آدم کی تعظیم نہ کرے وہ تو لعنتی ہے، اور جو محمد عربی کی تعظیم نہ کرے وہ کروڑ بار لعنتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ابلیس جنت میں تھا اور بے ادبی حضرت آدم کی وہ جنت سے نکال دیا گیا، اور آپاں تے اجے بھی باریاں، نہیں سمجھ آئی؟ آپاں جنت ججے گئے ہی نہیں تے ہونے ہی بے ادبی کی تھی، تو اپنا سوچیں پھر بنے گا کیا؟ اس نے آدم کی بے ادبی کی، جنت کے قابل نہ رہا، اور ہم اگر سید آدم کیا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک کیوں بنایا گیا؟ فرمایا نور محمدی وجود آدم میں جلوہ گر تھا، بظاہر حضرت آدم کی طرف سجدہ تھا، حقیقتاً نور محمدی کو سجدہ تھا۔ اسی لیے مولانا روم نے اسی حقیقت کو کھولا، کہتے ہیں گر نبود نور حق، گر نبود نور حق، اندر وجود آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں اگر نور محمدی نور حق حضرت آدم میں نہ ہوتا موجود، کیوں کرتے فرشتے حضرت آدم کو سجود؟ سمجھ آئی ہے؟ تو حضرت آدم کی طرف جو سجدہ ہوا تعظیم کا، بظاہر آدم ہے، حقیقت میں اعلی حضرت بھی کمال کر گئے، کہتے ہیں کہ آدم اور حضور میں رشتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ کیا کہنے، ایک گل خاص تے تسی کیونکہ بندے ہو خاص تے سن لو تے اپنے تک رکھنا، حاسداں نو نہیں دسنی، ٹھیک ہے؟ انہاں مردوداں نو لانتیاں نو نہیں دسنی، حاسد ہیں نا، اس لیے بات خاص ہے۔ کیا؟ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، ایک وقت آئے گا حضرت آدم میرے نبی کو تک کہ وہاں بول اٹھیں گے کہ ظاہر وچ تے تسی میرے پتر جے، حقیقت وچ تسی میرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ظاہر میں تو پھول ہے اور میں ٹہنی ہوں، تو اس ٹہنی پہ کھلا ہے جس کا نام آدم ہے، لیکن حقیقت میں تو ٹہنی ہے، میں پھول ہوں۔
آج اتنا ہی کافی ہے، مطلب تھوڑا تھوڑا کھائیں، ہضم فرمائیں۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت، اسی لیے حضور کو کہتے ہیں کہ سرکار ابو الانوار ہیں، حقیقت الحقائق ہیں، سرکار اصل جہان ہیں، سرکار جہان کی بنیاد ہیں، سرکار جانے جہان ہیں، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے ذہن میں رہے حسد نفرت کا پہلا سبب، مفادات کا ٹکراؤ دوسرا سبب۔ جب بھی یہ سبب آتے رہے دنیا والے نبیوں سے ٹکراتے رہے، لیکن ٹکرا کے فیض نہیں سزا پاتے رہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ ستیزہ کاری، یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ حق اور باطل کی ٹکر تب سے لے کر اب تک جاری اور ساری ہے، اور یہ لڑائی جاری رہے گی۔ اسی میں تو پتہ چلے گا اپنا کون تے بگانا کون۔ ٹکر نہ ہو، مزاحمت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، مشکل وقت نہ آئے، اپنے پرائے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی سے پتہ چلے گا کافر کون، مومن کون، ادب کرنے والا کون، بے ادب کون، رحمت والا کون، لعنت والا کون۔ حضرت آدم سے چلتے چلتے نبی پاک تک معاملہ آیا، حضور کی میلاد کی شب آ گئی، سرکار کی ولادت کی رات آ گئی۔ اب کفر بھی اور شیطان بھی، کیونکہ یہ ایک ہی ہے نا، متحد ہیں، کفر اور شیطان یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جیسے ہر مسلمان کا ایمان بھی، مسلمان کا قرآن بھی، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ ایک علیحدہ دھڑا ہے، کیا دھڑا سمجھتے ہیں نا، علیحدہ جماعت ہے، وہ بھی علیحدہ کفر، شرک، نفاق، بے ادبی، ابلیس، یہ ایک جماعت ہے۔ ایمان، اسلام، قرآن، مسلمان، ادب، احترام، یہ ایک الگ جماعت ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ جماعت ہے۔ اب سرکار کے ولادت کا موسم جو ہی آیا، جن کے مفاد کو زک پہنچی وہ کیا ہو گئے؟ دشمن۔ وہ کیا ہو گئے؟ اب ذرا دو حدیثیں سن لیں۔ ایک کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، وہ کہتی ہیں جس رات نبی رحمت کی ولادت ہوئی، مکۃ المکرمہ میں یہودیوں کا ایک عالم تھا جو بڑی دیر سے یہاں رہتا تھا، اچانک چیخا، چیخ کے کہا مکے والو یہ تو بتاؤ آج کی شب جو گزر گئی اللہ صبح کوئی بچہ تو مکے میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگوں نے اسے کہا چیخ نہیں، چلا نہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، مگر وہ ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ گزر چکا ہے۔ اس نے کہا مجھے لے چلو۔ جب لایا گیا حضرت آمنہ سے حضور کو باہر لے جایا گیا، جب سرکار کی پشت مبارک سے یہاں کندھے سے اس نے وہ غلاف، وہ کپڑا جو حضور نے پہن رکھا تھا اٹھایا، مہر نبوت نظر آئی، اس نے بچہ پکڑایا اور کہا فرحتم یا معشر قریش، قریشیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے اندر سے ایک یہ پیارا اللہ کا نبی آ گیا، لیکن ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہماری تباہی ہو گئی، کیونکہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی۔
اللہ اکبر. ایک شعر ہے کہ کیسے کرتے ہیں فریاد سکھا دو قاعدہ اے اہل چمن میں نو گرفتاروں میں ہوں. تو آپ سمجھے اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. یعنی بابا جی دی عمر بھی ویکھو تے آواز بھی ویکھو تے اپنا ساز بھی ویکھو. اے توانو چڑھان آئے نے. چڑھان سمجھ دیو او کتھے او پتہ نہیں ضلع بہاول نگر تے کتھے صدیق پورے دا چکر تے اتھوں بندہ آ کے تواڈا منہ چڑھا رہا ہے. ادھونو تکو سبحان اللہ. ہن تسی بھی سوچو گے بابے ہوراں تواڈا کر لال دیتا کام. آپ نے حدیث سنی جناب کہ اس یہودی نے کیا کہا, ہم لٹ گئے. نقصان کیا ہوا کہ نبوت جیسا ٹائٹل ہم سے چھن گیا. نبوت جیسا ٹائٹل ہم سے. وہ کہتے ہیں مل کے بچھڑے جو تم, مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی. مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی. آرزوں کا سارا جہاں لٹ گیا. مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی. آرزوں کا سارا جہاں لٹ گیا. راس آئی نہ فرقت کسی کو صنم. راس آئی نہ فرقت کسی کو صنم. تم وہاں لٹ گئے میں یہاں لٹ گیا. واہ واہ. کیوں جی مقرر علاقے میں ہیں اور بھی پر. مقرر علاقے میں ہیں اور بھی پر. کہیں سحر ایسا نہیں یہ نشہ ہے. آپ یقیناً گواہی دیں گے کہ مقرر علاقے میں ہیں اور بھی پر. کہیں سحر ایسا نہیں یہ نشہ ہے. ہمیں کھینچ لاتا یہاں دور سے ہے. ہمیں کھینچ لاتا یہاں دور سے ہے. نرالا جو انداز تیرا جدا ہے. سبحان اللہ. یہ بھائی جان نے بابا جی کو کاؤنٹر کیا ہے. آج لاہور تے بہاول نگر دا ہو گیا ہے مقابلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش ہو کے بیٹھے. میلاد النبی کا موسم ہے. سبحان اللہ. آپ نے غور فرمایا کہ یہودیت کو نقصان, اتنا بڑا نقصان, نبوت جیسا ٹائٹل, نبوت جیسا تاج جس قوم سے چھنا وہ پیار کرتی یا نفرت, وہ چیختی چلاتی یا جشن مناتی. وہ رویا رویا اجڑ گئے ہم لٹ گئے. اور پھر ایک صدیوں سے ایک ٹائٹل, ایک تاج جس قوم میں آ رہا تھا وہ چھن گیا آ کے مکے میں. لٹ گئے کہاں آ کے؟ مکے میں. برباد ہو گئے آ کے مکے میں. جس گلی میں لٹے تھے وہ گلی بھی انہیں یاد رہے گی, وہ شہر بھی انہیں یاد رہے گا, وہ موسم بھی انہیں
یاد رہے گا۔ لکھ رکھو جو لٹ گئے انہیں بھی وہ موسم وہ دن یاد رہا، اور جو آباد ہوئے کھل گئی گل، جو برباد ہوئے وہ بھی ہاتھ لگا لگا کے تک رہے ہیں چوٹ کہاں لگی ہے، اور جن کو فائدہ ہوا صرف شرط یہ ہے ہون بندے دے پتر، کھوتے دے پتر نہ ہون۔ ایک فقیر کہہ رہا تھا، کہنے لگا تو کھوتے دا پتر آکھ چھڑی ہے میں خواہ مخواہ، انہیں آکھیا او جدوں سرکار والدہ دے بطن اقدس صدف سیدہ آمنہ وچ جلوہ گر ہوئے سن، جڑے مکے دے کھوتے سن او بھی گل نال گل لا کے آدھے سن مبارک ہوئے کوئی آ رہے خطیب صاحب مواہب اللدنیا میں امام قسطلانی نے نقل کیا ہے، جس رات حضور سیدہ آمنہ کے جسم مقدس کا حصہ بنے، قریش کے جانور، وہ گدھے بھی تھے، وہ اونٹنیاں بھی تھی، وہ بکریاں بھی تھیں، وہ بھیڑیں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی، ایک دوسرے سے مل مل کے کہنے لگے مبارک ہو۔ اوکھے دن کٹ گئے، اوکھے دن گزر گئے، سوکھا موسم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا جو لٹے وہ برباد ہوئے، اور جو آباد ہوئے وہ اگلے جمعے۔ فی الحال مل کے بچھڑے جو تم، چھن گئی ہر خوشی، مل کے بچھڑے جو تم، چھن گئی ہر خوشی، آرزوں کا سارا جہاں لٹ گیا، راس آئی نہ فرقت کسی کو صنم، ہم یہاں لٹ گئے تو وہاں لٹ گیا۔ اب دوسری حدیث مدینے کی سن لیں، اس کے راوی ہیں حضرت حسان۔ کون؟ حضرت حسان، جن کو آپ جانتے ہیں حضور کا نعت خان، ثنا خان۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میری عمر ہوگی اس وقت 7 یا 8 سال، عمر لمبی بڑی تھی ان کی خیر سے۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں مدینے میں تھا، یہاں ایک یہودی نے شور مچایا، ظاہر ہے وہی نقصان، شور مچایا اور کہنے لگا، اپنی قوم کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا قد طلع نجم احمد۔ اس نے کہا وہ جو احمد والا ستارہ پیارا تھا وہ ظہور پذیر ہو گیا، اس کا طلوع ہو گیا، یعنی محمد عربی کا میلاد ہو گیا۔ اور اس نے آگے کہا لم یبقى من الانبیاء الا احمد، ایک ہی نبی باقی تھا جس نے آنا تھا، اس کا نام احمد تھا، وہ آ گیا۔ ختم نبوت کا پتہ پچھلوں کو بھی تھا، یہ مرزا کانا، یہ قادیانی کانا، اسا نہیں انہوں گل نال لانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بدبخت انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، ورنہ پچھلی کتابوں میں پچھلے مذاہب میں لکھا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔
اب مدینے کے اندر بھی رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، گل لگ کے رو رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے، اجڑ گئے، کیوں کہ محمد عربی آ گیا۔ رو کیوں رہے ہو؟ اس اور دو طبقے پھر بن گئے۔ یاد رکھنا یہ یہودی مدینے کے لوگ نہیں تھے، ان کا وطن کوئی فلسطین کا علاقہ، لیکن یہاں اجڑے علاقے میں کیا لینے آئے تھے؟ یہ آئے تھے مدینے کی بستی یثرب میں، انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی کی ہجرت گاہ یہی ہے۔ بھوک سہتے تھے، پیاس سہتے تھے، یثرب میں کیوں رہتے تھے؟ انتظار میں تھے۔ اب جب سرکار آ گئے ان کے دو گروہ بن گئے، ایک حسد کرنے کی۔ پہلا سپارہ اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم رسول، جس وقت رسول آ گیا جس کا انتظار کر رہے تھے، اور خالی انتظار نہیں، وَقَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اللہ تعالیٰ ان کو شکوہ فرما رہا ہے کہ تم ہی تو تھے کہ جب تک یہ آئے نہیں تھے تم ان کا نام مجھے پیش کر کے کہتے تھے کہ تجھے آخری نبی کا واسطہ، ہمیں فتح دے دے۔ کافروں سے لڑتے تھے، اس کو وسیلہ بناتے تھے، فتح پاتے تھے۔ فلما جاءہم، جب وہ خود آ گئے، اور یہ نہیں کہ تم پہچانتے نہیں، ما عرفو، جسے تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تم پہچان کے منکر ہو گئے، ناجان نہیں، نادان نہیں، تم جان کے منکر ہو گئے۔ کیوں؟ حسدن، صرف حسد کی وجہ سے کہ آن آلا ساڑے وچوں نہیں آیا۔ ایک قریشیاں چو آیا، ظالم دے پترو جو سڑنا سی تے رب نو آکھنا سی، انہیں تواڈے وچوں نہیں بھیجیا۔ رب نو منظور کو جو ہور سی، حضور فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو چنا، آدم میں سے حضرت خلیل کو چنا، خلیل میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، ہاشم میں سے مجھے چنا۔ چن چن کے چن چن کے چن چن کے، پون پون کے پون پون کے، نہیں سمجھ آئی؟ ایک واری پونیا، پھر پونیا، پھر پونیا، پھر پونیا۔ پونن دے معنی بھی دو نے، سبحان اللہ۔ اتھے اپنے اپر پنجاب جادے نے پوننا، یعنی اسا پیر پھڑیا ہے پون کے، تے پانی اوکی کیتا ہے چون کے، پتہ نہیں کی، ہاں پیر چونیا ہے، پیر پھڑیا ہے چون کے تے پانی پیتا ہے، ہاں ہون ٹھیک ہے۔ اتھے پڑھنے دا معنی ہو رہے تے جے اتھو ٹپو نا تسی سائیوال تو اگے تے تسی آکھو میں پڑھنا ہے، انہاں پھڑ تو انہوں اتھو لینا ہے۔ ایک بندے نے دوجے دا گریبان پھڑ لیا، کیوں؟ اس بولی میں اس نے کہا کیوں پکڑی کھڑی؟ آکھے نامراد دا پوتر میں کو پڑھندا پہ، کیا کردہ پہ؟ پوندا پہ۔ تے جو تسی سنو گے نا ایسی علاقے آلے، تسی آکھو پھر پاگل دیا پتر تا تو ہے، او پوندا پہ تے تو گریبان بھدی کل ہوتا ہے۔ تے پونن دا مانا ہے کسے نو گالاں کڈنیاں، کسے نو گالاں کڈنیاں۔ ایک عورت دوجھی نال پی لڑے، آکھی پون نہیں میں کو پون نہیں، تسی آکھو گے پونن دی ہے صحیح، پوری 5-6 فٹ دیے پڑھن دیے۔ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ گالیاں نکالنا، کسی کو برا کہنا، اور ہمارے ہاں یہ ہے ستھرا کرنا، صاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہاں مکے میں بھی یہودی روئے،
مدینے میں بھی دو جماعتیں بن گئیں. ایک وہ جماعت انتظار میں تو سارے تھے لیکن حسد کے ہم میں نہیں آیا, لہذا ہم نہیں مانتے ہم. یہاں تک کہ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی تو یہودیوں کے سردار کٹھے ہوئے. ایک نے دوسرے کو کہا گلے کے ہے تے اوئی جیڑا اپنی کتاباں وچ سی من نہ لویے. انہیں آکھا ہے تے اوئی پر ہون نہیں مننا. حضرت صفیہ جو تھیں, حضرت صفیہ زوجہ رسالت مآب, ہماری ماں ام المومنین, وہ کہتی ہیں میرا پیو اسے مصیبت وچ مارے آ گیا کہ میں جاندا تے ہاں کہ اوئی ہے پر ہون مننا نہیں. سچا تے ہے پر کیوں نہیں مننا؟ حسد کی وجہ سے بغض پیدا ہو گیا. اب نفرت کس میں آئی؟ یہود میں. نصرت آئی نصارہ میں کہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کافر کیوں مخالف ہو گئے, کیوں دشمن بن گئے؟ ان کے مفاد سے ٹکر ہو گئی. وہ پوجتے تھے پتھر کے خداؤں کو, میرے نبی نے اللہ کا نام لے لیا. ان کے بتوں کی خدائی برباد ہونے لگی, ان کے بتوں کو لوگ تھوکنے لگے. بلال جیسے لوگ بھی جو مجبور تھے, مقہور تھے, جب حضور کے غلام ہوئے, پہلا کام یہ کیا حضرت بلال نے, جن بتوں کو کل تک سجدے کرتے تھے آج آئے آ کے تھوک دیا. پتا چلا ابن جدعان کو ہمارے خداؤں پہ یہ تھوکتا ہے. انہوں نے پکڑ کے جکڑ لیا, مارنا شروع کر دیا. مار کھاتے رہے لیکن حقیقت کی سچائی یہ ہے, دکھ سہنا, چپ چپ رہنا, کچھ نہ کہنا. کافر دشمن نفرت کرنے لگے, مفادات کا ٹکراؤ. یہود و نصارہ اس لیے نفرت کرنے لگے کہ حسد کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور یہ مدینے کے اندر یہود بھی نفرت کرنے لگے. وجہ میں نے بتا دی. منافقین یہ تو یہودی نہیں تھے, نصرانی بھی نہیں تھے, تو یہ بدبخت کیوں میرے نبی سے نفرت کرتے تھے؟ ان میں بھی حسد کی بیماری لگی. اور حسد کی بیماری اتنی لگی, آپ کہیں گے وجہ کیا؟ وجہ بھی تو کوئی بنی ہوگی. وجہ یہ بنی کہ ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول, جس کو ہم کہتے ہیں رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار. حضور کے آنے سے پہلے سارا مدینہ جمع ہوا. انہوں نے کہا اپنا نواب تے سردار اے ہے. اب اس کو جب سردار, بھئی صدر ایسے جیسے وزیر اعظم بنا لیا, جیسے صدر بنا لیا, اب اس کو صدر بنا لیا, اعلان باقی تھا. اس کے لیے سنیارے کے پاس تاج بھی بننا دے دیا کہ تو تاج بنا, باقاعدہ پھر میٹنگ ہوگی قبائل کی, ہم اس کے سر پہ تاج رکھ کے اس کو سلوٹ کیا کریں گے. اتنے میں سرکار آ گئے. اتنے میں سرکار آ گئے, پورے منظر پہ چھا گئے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ بڑا ناز تھا, لیکن جب وہ آ گئے سب بہاروں پہ چھا گئے. جب وہ آ گئے او دا تاج سنیارے کو اتھے ہی پرانا ہو گیا. او دا راج تاج سنیارے کول اتھے دا اتھے ہی رہ گیا. تے انہاں آکھیا اے محمد سانو لے گیا. ہے کہ نہیں؟ ہن انہیں سڑنا سی یا ٹھرنا سی؟ او جیدی صدارت ہی کھس گئی, جیدی وزارت ہی کھس گئی. ہن تے ایک اد ووٹ بھی اگے پیچھے ہو جاوے تے لوگ اپنے خطیباں نوں بھول جاندے نے. تے تسی بھی پھر باہر جا کے آدھی جی قادری صاحب چنگی نہیں کی تھی, انہاں جڑا وہ فلانی پیپل نو تے پی ٹی آئی نو تے فلانے نے کو جا کے ٹھیک نہیں کی تھی. اتھے مفادات دا ٹکراؤ. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جب سے آیا
ہماری نوابی بھی گئی، صدارت بھی گئی، عزت بھی گئی. لوگ روزانہ آ کے صبح صبح سلام کرتے تھے، اب کوئی منہ اٹھا کے بھی ہمیں نہیں تکتا. ہر زبان پہ محمد 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 کریں دیں گزر گئی. محمد محمد کریں دیں گزر گئی. احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی. احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اساڈی محمد محمد کریں دیں گزر گئی. نبی رسولیں دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی ہمیشہ. سسی کچھ پتا نہ پاتا پنلدا ایویں رون دیں تے او جھڑ مریں دیں گزر گئی. محمد محمد کریں دیں گزر گئی. حقیقت محمد اللہ المعمہ. یہ ان فیض سے اب تو سمجھنا ہے. حقیقت محمد دلہ المعمہ نہ حل تھیا ایمیں حل وہیں دیں گزر گئی. حقیقت محمد دلہ تو انہوں ادھا سمجھ آیا ہے تے ادھا نہیں آیا، میں نو پتہ لگ گیا. ہن تواڈا ساڈا اتنا پرانا یارانا ہے، اتنا تے میں بھی تواڈے منہ نو ویکھ کے تواڈے متھیاں تے میں نو نظر آ جاندا ہے کہ انہاں شودیاں نو ادھا سمجھ آیا ہے. حقیقت محمد دا لا المعمہ، یعنی میرے نبی کی حقیقت کا وہ جو مشکل معاملہ ہے جس کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، وہ کوشش کرتی رہی دنیا کہ محمد کی حقیقت کا پتہ چل جائے. بیچارے حال چلاتے ہی گزر گئی، پتہ پھر نہیں چلے. حقیقت محمد دا لا المعمہ نہ حل تھیا ایویں حل وہیں دیں گزر گئی. سجن سجن حال ساڈے تے واہ بھال کی تھی. سجن حال ساڈے تے واہ بھال کیتی ایویں روندیں رویں دیں گزر گئی. محمد محمد اللہ اکبر. یہ میں نے مزہ لینے کے لیے پڑھ دیا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی میں چینی بھی تے پاونی چاہیے نا، میٹھا ہو جائے نا. اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے منافقین بھی نفرت کرنے لگے. نقصان کیا ہوا؟ صدارت گئی، وزارت گئی، امارت گئی. کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. اب میں نے آپ کو بتانا یہ تھا، یہ نفرت کا سفر. مکے والے دشمن ہوئے، ان کے بت برباد ہوئے، شیطان بھی دشمن ہوا. یہاں سے ہم ادھر آئے تھے. شیطان کا کیا نقصان ہوا؟ سب سے بڑا تو اسی کا نقصان ہوا. کیسے؟ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب نبی پاک کے میلاد کی آئی شب، رحمتیں برسانے لگا رب، رحمتیں برسانے لگا رب. اب شیطان نے جب دیکھا کہ دنیا آباد ہونے لگی، کعبہ مسکرانے لگا، صدیوں کی پلیدی دور ہونے لگی، بت گرنے لگے. یاد رکھیں جب سرکار اپنی والدہ کے بطن میں آئے، پہلا ری ایکشن کیا ہوا تھا؟ دنیا بھر کے بت اسی رات دھڑام سے منہ کے بل.
ہن تسی آ رہے نے ماشاءاللہ درویش سبحان اللہ تے ہاتھ جیب وچ پاونے تے تکنا نہیں ماشاءاللہ اللہ اکبر. تو آپ نے غور فرمایا میں نے کیا عرض کیا؟ بت گرے کس رات؟ جب حضور کا نور سیدہ آمنہ کے صدف مقدس میں جلوہ نما ہوا تو جہاں بھر، یہ لفظ میرے نوٹ رکھنا، مکے کے نہیں، ساری دنیا میں بت جہاں بھی تھے سارے گرے. اور جو اب بات کرنے لگا ہوں اسے یاد رکھنا، بت اگر اتفاقاً گرتے، ایکسیڈنٹلی گرتے، زلزلے سے گرتے تو کچھ دائیں گرتے، کچھ بائیں گرتے، کچھ پیچھے گرتے، کچھ آگے گرتے. لیکن تاریخ اسلام بتاتی ہے جتنے بت گرے ان کا منہ تھا سرکار کی ولادت گاہ کی طرف. یہ بات میں پہلی مرتبہ آپ کو شاید عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بت گرے ان کا منہ کدھر تھا؟ حضور کی ولادت. جو مکے میں تھے ان کا چہرہ حضور کی ولادت گاہ کی طرف، باقی دنیا کے بتوں کا منہ تھا مکے کی طرف. میں پوچھتا ہوں یہ پری پلاننگ ہے کہ نہیں؟ گرانے والے نے کہا صرف گرنا نہیں، میرے یار کو سجدہ کرنا ہے. اللہ تیری آمد تھی. اعلیٰ حضرت نے پھر اس پہ بات کی، کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. بت کب گرے؟ پہلی بار یوں کہ حضور اپنی والدہ کے بطن اقدس میں صدف کہتے ہیں صندوق، تو صدف اقدس میں آپ آئے تو استقبال ہوا یار کا. استقبال انج بھی تے ہوندے نے نا، دشمناں نو اجاڑیا جاندا ہے تے یاراں نو وسایا جاندا ہے. یہ استقبال ہے. اب ادھر بت گرنے لگے. اور اب اگلی بات بھی غور سے سننا، قیصر اور کسرا دو سپر طاقتیں تھیں، لیکن کسرا بادشاہ کا محل، اور اتنا مضبوط محل، میں بعد میں بتاؤں گا، اتنا بڑا محل، روئے زمین پہ اتنی مضبوط عمارت نہیں تھی. اصل میں اسی کا نام تھا قصر ابیض، اسی کو کہتے تھے وائٹ ہاؤس. یہ امریکہ والا بعد میں بنا ہے اسی کے نام پہ. یہ سفید عمارت، اس کے 14 کنگرے، 14 مینارے دھڑام سے نیچے آئے اور تخت مدائن کی دیوار پھٹ گئی. اللہ اکبر، پھٹ گئی دیوار، آ گئے سرکار. کنگرے گرے. اب علماء فرماتے ہیں کہ کنگرے کسرا کے گرے، قیصر کے کیوں نہیں گرے؟ بھئی وہ بھی تو بادشاہ تھا. فرمایا اصل میں یہ بے مذہب تھے، ان کا مذہب تھا، کتاب والے تھے. اللہ نے فرمایا کتاب والوں کی محبوب رعایت کرنی ہے، لیکن جن کی کتاب ہی کوئی نہیں، جو شتر بے مہار ہیں، جس طرح اہل حدیثوں کا امام ہی کوئی نہیں.
شتر بے مہار ہیں، ان کی رعایت نہیں کرنی، ان کے کنگرے بھی گرے، 14 کنگرے گرے، تخت مدائن کی دیوار پھٹی، اور پھر ادھر بت گر رہے ہیں، ادھر دریائے ساوا لبنان کے علاقے میں جس پانی کی پوجا کی جاتی تھی، جو صدیوں ہزاروں سالوں سے پانی کا وہ ساوا دریا بہ رہا تھا، اچانک ادھر سرکار والدہ کے بطن میں آئے، اچانک زمین پھٹتی گئی، پانی پیتی گئی، ساوا دریا خشک ہو گیا، پانی کا قطرہ نہ رہا، جھوٹا خدا تھا ختم ہو گیا۔ ادھر ایران میں 1000 سال سے ایرانی آگ کو پوجتے تھے خدا بنا کے، اور خدا وہ کیسا جو بجھ جائے، 1000 سال سے آگ نہیں بجھی، بس ماہی آیا، قدرت نے جھاڑو لگایا اور آگ بجھ گئی، ان کے خدا مک گئے، ادھے پانی سوک گئے، ادھے بت لک گئے، ادھر مدنی آیا ہے، ہون دسو پیار کرنگے یا نفرت؟ پیار کرنے والوں کی بات اگلے جمعہ ہوگی۔ آج میں وہ گن گن کے بتا رہا ہوں جن کو تکلیف ہوئی، جو اجڑے، جو برباد ہوئے، اور وہ اب تک نفرت کر رہے ہیں۔ اب سفر ہو گیا، مدینے والے نفرت کرنے لگے، اس کا بھی میں نے بتایا، مکے والوں کی نفرت کا بتایا، یہودیوں کی نفرت کا، عیسائیوں کی نفرت کا میں نے تمہیں بتایا، مگر یہ نفرت کا بت یہاں کیسے آیا؟ سبحان اللہ۔ سفر ہوا نا، نفرت محبت بھی سفر کرتی ہے، نفرت بھی سفر کرتی ہے۔ اب نفرت کرنے والوں کو صرف چیک کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، نفرت کرنے والوں کو ڈھونڈنا ہے۔ شیطان نے یہ بدبخت پھر جان چھڑا جاتا ہے، نکل گیا نا 5ویں بار، پھر آ گیا ہے شکنجے میں۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ شیطان جو تھا یہ پتھروں سے ٹکرے مار رہا ہے، مطلب جیڑے ویلے کچھ نہ تھی سکے تے پھر کی ہوندا ہے، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، تے اے مارے ہے ٹکراں پہاڑاں نال، تے اس کے چیلوں کی کوئی حد نہیں، کتنے ہیں؟ انہوں نے آ کے کہا کہ مہاراج خیر ہے، آج آپ بھی بے لذت، بے کیف، بے چس، بے بس کیوں ہیں؟ آپ بھی آج ٹکرے مار رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، اتنا بڑا کیا حادثہ ہوا، آپ بھی بے بس؟ شیطان نے آگے کہا بدبختو میرے نال رال کے پٹو، کیوں؟ مکے میں محمد آ گیا، اللہ اکبر، اس کا میلاد ہو گیا۔ لفظ ہیں امام ابن کثیر کے، کہتے ہیں ان ابلیس رن 4 رنات، ابلیس زندگی میں 4 جگہ پہ رویا۔ کیا کہنے، لکھنے والوں کے بھی کیا کہنے، تلاش کرنے والوں کے بھی، معلومات لینے اور دینے والوں کے بھی کیا کہنے، اور تواڈے سننے کے بھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے سننے نہیں کہا، میں نے سونے کے کہا ہے، تواڈے سون دے بھی کی کہنے۔ گھروں پروگرام بنا کے آئے ساں کہ جمعہ پڑھاں گے صدیق پورے تے قادری صاحب دیاں گلاں سناں گے، تے اتھے آ کے تسی آرام فرما رہے۔ سرکار آنکھ کھولو، ساڑیاں میری وہ ایک رات کو آنکھ کھلی 1:15 بجے، پورا زور لایا سو جا، اسے گل نو سوچ دیاں سویر ہو گئی، اللہ جان دے۔ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں، اس پہ یہ کوئی کتابوں میں موضوع شوضوع نہیں ہے، یہ میں سوچتا رہا ہوں کہ آخر بیماری کی پہ گئی کہ میلاد دا مہینہ آیا تے انہاں مولویاں نو عذاب آیا، کسے پمفلٹ لکھیا، کوئی باندر یوٹیوب تے نچن لگ پہ،
کسی نے آکے جی یہ میلاد کس نے منایا؟ ابو بکر نے منایا۔ میں کہ انہوں تکلیف کیے، میں ان کے دکھ کا سوچتا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آخر ایک سوا ایک میں نے پھر دیکھا گھڑی کو بلب جگا کے اتنی جلدی آنکھ کھول گئی تے ویکھیا تے سوا ایک تے میں آکھا ذرا زور لا کے سواں پر سویا نہیں گیا۔ پھر میں یہی سوچنا شروع کر دیتا اے تکلیف کیے پوریاں جماعتاں لمیاں داڑیاں جماعتاں پوریاں متھے تے محراب انہاں نبی دی ولادت نال ہوندا کیوں ہے عذاب تے پتہ اے چلیا پچھوں ہے خانہ خراب۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کے تکلیف ہوتی ہے نا کہ مسلمان ہو نمازیں پڑھے اذانیں دے ماتھے پہ محراب بن جائے گھسا گھسا کے اور نبی کا ذکر کے اوپر پوچھنے لگے کہ ثبوت ایتے انجیے کوئی بندہ پوچھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ثبوت دے، بلکہ انجیے کوئی بندہ پوچھے تیرا پیو فلانا ہے واقع ثابت کرو۔ سورج دوپہر کا نکلا ہوا ہے اور کو پوچھتا پھرے ثابت کرو۔ پانی گلاس بھرا ہوا ہے اور کوئی کہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، اگلا کہے ثابت کرو۔ روٹی بھوک مٹاتی ہے، اگلا کہے ثابت کرو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی کے ذکر کو امتی یہودی پوچھے سمجھ آتی ہے، نصرانی پوچھے سمجھ آتی ہے، ہندو پوچھے سمجھ آتی ہے، سکھ پوچھے سمجھ آتی ہے، نان بلیور نیچرلسٹ پوچھے سمجھ آتی ہے، مسجد میں بھی آئے قرآن بھی پڑھے پھر پوچھے نبی کا ذکر کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ اب مجھے بتائیں نا جناب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے پھر رات کو سوتے سوتے سوچتا مجھے کھرا یہ ملا کہ یہ پرانی بیماری ہے، یہ شراب پرانی ہے، اوپر لیبل نئے لگے ہیں۔ پہلے لیبل تھا کفار مکہ، پھر اوپر لگ گیا مشرکین مکہ، پھر لگ گیا یہود، پھر لگ گیا نصرانی، پھر لگ گیا منافق، پھر لگ گیا خارجی، پھر بدلتے بدلتے چلتے چلتے گھس آیا یہاں۔ انہیں نبی کا نام وہاں اچھا نہیں لگتا تھا، انہیں یہاں اچھا نہیں لگتا۔ وہ وہاں ظلم تپاتے تھے، بلال اللہ رسول کا نام لیتا تھا، اتنی انہیں چڑ تھی سلاخیں گرم کر کر کے بلال کی زبان کو داغتے تھے کہ یہ نام نہیں لینا۔ اس نے کہا ہو کہ ترش رو تو گالی ہزار دے، یہ وہ ترشی نہیں جسے یہ نفرت ہے کہ نہیں بھئی؟ جے نال پیار ہوندا ہے او دا دل کردا ہے اے دی گل کیتی جاواں، اے دا مکھ ویکھی جاواں۔ اے تے کسے پاگل کول بھی پوچھو دسے گا جے نال پیار ہوندا ہے دل کردا ہے انہوں ویکھن دا کہ نہیں؟ نہیں کردا؟ وہ پنجابی جادن نا جی کردا ہے تینوں ویکھی جاواں، وے تیرے وچوں رب دستا۔ اور میرے نبی کا بھی فرمان ہے، فرمایا من احب شیئن اکثر ذکرہ، واہ مدینے والے واہ، کیا معیار اور مقیاس میرٹ دے دیا۔ فرمایا میں بتاؤں تمہیں نفرت اور محبت کی نشانی، فرمایا جس کو کسی سے محبت ہوگی وہ اس کی باتیں کرے گا، اس کی باتیں سنے گا۔ جس کو نفرت ہوگی آکھے گا او دی گل نہ کر، او دا میرے اگے نہ لے،
اے جڑے سارے ملوانے بھاویں کوئی وہابی تے بھاویں کوئی فلانا تے آنا تے جانا سارا زمانہ جڑے پوچھ دے ودن کتھے لکھے آئے نہیں سمجھ آئی تسی بھی انہیں روٹی نو چوچی تے نہیں آکھ دے کہ تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ اے نفرت کسے دا نہ سن سکنا کسے دا ذکر اور اے ایسے ملعون نے مردود نے جس جگہ تے حضور دی یاد دی کوئی مجلس اور درخواستاں دین گے ہمارا آرام خراب ہوتا ہے ہمارا آرام خراب ہوتا ہے فٹے منہ آرام نبی کے ذکر سے خراب ہوتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ دن میری نماز خراب ہوندی ہے اگر الا اللہ نال تیری نماز خراب ہوندی ہے تے رام رام نال ٹھیک ہوندی ہے یہ نفرت کی نشانی ہے کہیں گے ہمیں بھی پیار ہے تو اگر پیار ہے پیار کا تو معیار ہے یار نو ویکھن نو بھی جی کردہ یار دا نا لین نو بھی جی کردہ یار دا ذکر کرن نو بھی جی کردہ یار دا یار بھی چنگا لگدا ہے یار دا گھر بار بھی چنگا لگدا ہے یار دے بچے بھی چنگے لگدے نے یار دا در بھی ایک کیوں کر دیاں مدینے جاوانگے کیوں جان دیاں مدینہ بھی مٹی دا بنے آئے دیواراں مٹی دیاں پر اساں پاگل نہیں دیوانے نہیں کروڑا مسلمان نے مکہ کر دے مکے وچ کی رکھے آئے اوے مکے وچ ساڑے یار دا ڈیرا یا یار دا پھیرا ہے پتھر ہے پہاڑ اگر محض پہاڑاں دی گالے ساڑے مری دے پہاڑ نالے ٹھنڈے نالے سر سبز ساڑے سواد دے پہاڑ چل ویک تینو جپانی پھل ویک کھاننو کی جی سونی ہے شکل اے انگور لبن تینو انگور لبن سیب لبن ساڑے کوئٹے دے پہاڑ جا کے ویک اتھے سیبان دے باغ کیوں جی اے اخروٹ فلاں اے پہاڑ انہیں سونے پر ادھے تے تو 6 لاکھ لا کے نہیں جاندہ اتھے 10 لاکھ بھی جاندہ ہے دھکے بھی کھاندہ ہے اے پہاڑا میں چکی رکھیا عاشقہ دا کچھ نہیں رکھیا ساڑے یار دا ایک تھان تے یار دا پھیرا ہے دوجی جانتے یار دا ڈیرا ہے ہاں جی اے تسی کی سمجھ دے ہو اے 6 من دے مولویاں نو سمجھ نہیں ہوندی اور رب کیوں آدھا لا اقسم بہذا البلد رب نو کوئی سمجھ نہیں آندی میں نو انہا شہران دی قسم ہے اس مٹی دی قسم ہے انہا دیواران دی قسم ہے انہا پتھران دی قسم ہے اس چونے دی قسم ہے انہا نکڑے چھوٹے درختان دی قسم ہے ربا کی ہو گئی وہ آدھا انہا نہ ہوا انتا حلم بہذا البلد اتھے میرا یار وسدائے اتھے او ٹردہ رہا اتھے او سوندہ رہا اتھے او بیندہ رہا اتھے او کھاندہ رہا انہا گلیاں بچ او آندہ تے جاندہ رہا والتین والزیتون وطور سینین مجھے مرکز عیسیٰ کی قسم مرکز موسیٰ کی قسم طور سینا کی قسم شہر رسالت معاب کی قسم یا اللہ یہ ان رکھا کیا ہے یہاں فرمایا تم اندھے ہو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا یہاں میرے عیسیٰ محبوب کا ڈیرا یہاں میرے موسیٰ کا پھیرا یہاں خلیل کا گھر یہاں اسماعیل کا گھر یہ ہے ہود کا نگر یہ ہے سلیمان کا نگر اور وہ ہے میرے محمد کا گھر سمجھ آ رہی ہے یاد رکھو گے ان کے یہ نہ کہو جی کعبے سے آیا ہے یہ نہ کہا کرو انہاں دی داڑھی بڑی لمبی ہے یہ نہ کہا کرو یہ بھی قرآن پڑھتا ہے معیار ایک ہی بناؤ کہ جو سرکار کے ذکر سے پیار کرے سمجھو مومن ہے حضور کے ذکر پہ ماتھے پہ وٹ
چڑھائے، لکھ لو پکا منافق ہے۔ میرے ساتھ ایک، میں زیادہ وعدے نہیں لے، ایک وعدہ کرو کہ جہاں پہلی مومن کا جو سینہ ہے نا، مومن کا دل، یہ آئینہ بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے۔ پہلی مرتبہ ایک مرتبہ جاگ کے کہتا ہے کہ غلط رستہ پھڑی جانا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ دل، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یہ کیا موبائل، میرے نوجوان بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بات لکھ نوٹ کریں، یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گھر والوں کو بتائیں، جب بھی آپ کھولیں، آگے کوئی بھی میری شکل والا بھی آئے، کسی شکل والا بھی آئے، نام کے ساتھ کچھ بھی لکھا ہو، اور اگر پہلی مرتبہ تمہارے دل پہ بات کلک کرے کہ یہ میرے نبی کے بارے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، یہ اولیاء داتا علی حجویری خواجہ اجمیری ولیوں کے بارے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، اسی وقت لعنت بھیج کے اس پہ انگوٹھا دھر دو کہ آج کے بعد اس لعنتی کا میں نے منہ نہیں دیکھنا۔ وعدہ کرتے ہو؟ وہ خان محمد قادری ہو، وہ طارق جمیل ہو، نہیں سمجھ آ رہی، وہ بڑے سے بڑا عالم، میرے نبی کے در کے کتے کے پاؤں کی مٹی پہ بھی قربان۔ تماشا نہیں بن گیا، وہ بکواس کر رہا ہے کہ یزید برحق ہے، تسی پھر دبائی جاندے ہو کلی دوجا سن لواں۔ لعنت ہے ایسے عاشق پر۔ وہ بکواس کر رہا ہے، ابو بکر نے یہ جرم کیا، تو پھر کلی دبا رہا ہے کہ دوسری سن لوں۔ اسی پہ لعنت اسی وقت بھیج، بند کر اسے اور اعلان کر گھر میں کہ اس لعنتی کو نہ تکنا ہے نہ سننا ہے۔ وہ بکواس کر رہا ہے کہ داتا علی حجویری گستاخ ہے، اس کتے کے بچے کو پھر دیکھ رہے ہو۔ پگڑی کسی کی ہدایت کی نشانی نہیں ہے، داڑھی کسی کی ہدایت کی نشانی نہیں ہے، قرآن کو عین غین کے ساتھ پڑھنا ہدایت کی نشانی نہیں ہے، تبلیغیں کرنا ہدایت کی نشانی نہیں ہے، ہدایت کی نشانی محمد عربی سے پیار ہے۔ جس کو رسول پاک سے تعلق نہیں ہے وہ کعبے میں مرے، کعبے کا خلاف اس کا کفن بنے، کعبے کے سارے امام کٹھے ہو کے اس کے جنازے پڑھیں، اس پہ 4 تکبیریں نہیں 1000 تکبیریں کہیں، اس کو مقام ابراہیم کے ساتھ دفنائے، پھر بھی لعنتی ہے۔ کیوں نوجوانوں؟ جس کے منہ سے سنو کہ یہ بابے ہیں، فرید بابا فرید صرف بابا ہے، کچھ نہیں کیا، اس خنزیر کو دیکھنا چھوڑو۔ تماشائی بنا دیا دین کو۔ ایک ہی معیار، پھر کہہ رہا ہوں، جاگ کے کہہ رہا ہوں، ایک ہی معیار، وہ ہے مدینے والی سرکار۔ بس پھر کہہ رہا ہوں، معیار خدا کی ذات نہیں ہے، اب کھول کے بول رہا ہوں، اللہ کی ذات میرٹ ڈیفرنس لائن نہیں ہے۔ سمجھ تو آپ کو بھی ہے لیکن دہرا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو یہودی مانتے ہیں،
عیسائی، بدھ مت، ہندو سارے مانتے ہیں۔ جھگڑا کس پہ ہے؟ جھگڑا لا الہ الا اللہ پہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ اور یہ میں نے نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے جو میں نے بول دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد فرق بین الناس، حق اور باطل کی لکیر کا نام محمد ہے۔ جو پوچھے کہ میلاد ناجائز جائز ہے، سمجھ لو مردود ہے۔ اگلے جمعے محبت کا سفر۔ وآخر دعوانا